مولا سے پوچھا گیا مولا عید کا دن کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ کوئی نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عید کا دن کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ کوئی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے روزے رکھے، 30 دن اللہ کی عبادت کی، اب آ گیا ہے عید کا دن۔ تو سب سے پہلے تمام عالم اسلام غور سے میری بات سنیے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد کا۔ جیسے عید کا چاند نظر آئے، پہلے تو دعا کہ اللہ کرے واقعی صحیح دن عید ہو، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد۔ بس پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے مفتیوں اور مولویوں کو اللہ ہدایت دے کہ یہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی پلیز کہ عید جس دن ہو اس دن ہی اللہ ہمیں نصیب کرے، نہ روزہ کھائیں اور نہ ہی ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد۔ تو جب عید کا چاند نظر آ جائے آپ کو، ٹھیک ہے، عید کا چاند جب آپ کو نظر آ جائے، آپ نے چاند آسمان کی طرف، چاند نظر تو نہیں آ رہا پر آسمان کی طرف دیکھے، آپ نے ایک تسبیح، ٹھیک ہے، یا 313 مرتبہ ایک تسبیح یا 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے شکرا للہ، شکرا للہ، شکرا للہ۔ اگر آنسوں کے ساتھ روئیں اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگے، پروردگارہ تیرا شکر ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عید کا چاند دکھایا، تو نے اس چاند کا واسطہ پروردگارہ ہماری زندگی میں روشنی بھر دے۔ آپ نے یہ الفاظ ادا کر دیں، پروردگارہ تجھے ایک تو ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے بعد پروردگارہ ہماری زندگیوں میں رونق بھر دے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، ہماری تمام حاجات قبول فرما۔ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا مانگے، اس کے بعد صبح دسترخوان بچھائیں، اپنے گھر والوں کو بلائیں، خاندان فیملی میں ملے، ایک دوسرے کے گلے ملے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو کام آپ نے بالکل نہیں بھولنا، میری مکتوبہ کونین کو آپ نے پرسا دینا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پرسا دینا ہے، علم کی نیچے جائیں، ایک نوحہ پڑھ لیں، ایک نوحہ پڑھ لیں، ایک نوحہ پڑھنے کے بعد بیپا کو پرسا دینے کے بعد پھر جاؤ پر دن کا آپ آغاز کریں۔ رات کو میں نے عمل بتا دیا، چاند دیکھ کے آپ نے شکر للہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح 313 مرتبہ، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، اتنے اعمال آپ نے سنے ہوں گے، یہ وظیفہ فلاں کا، یہ عمل، اور الحمدللہ ہوتے بھی ہیں۔ میں خود عملیات میں بہت یقین رکھتا ہوں، میری زندگی عمال پر ہے، وظائف پر ہے۔ پر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کچھ سینکڑوں مرتبہ ایک لفظ کا ہے، اے مومنو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر کرو، شکر کرو، شکر۔ آخر اس شکر میں طاقت کیا ہے؟ اللہ کا رحمت تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرو، اور ہم ہر کام کیے جا رہے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں نا، نوٹ کریں آپ، ہم ہر کام کر رہے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ تو عید کا چاند دیکھ کے آپ نے 100 مرتبہ شکر للہ یا 313 مرتبہ شکر للہ کرنا ہے۔ صبح کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے گریہ کرنا ہے، مولا کو پرسا دینا ہے، اس کے بعد دن کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ آنے والا سال آپ کی زندگی کا بہترین سال ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم